اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت محمدی کو لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مبطلات روزہ کو بیان کرنے کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جسے ہمارے عام مومنین عام لوگ مبطلات روزہ میں سے شمار کرتے ہیں، جبکہ وہ مبطلات روزہ نہیں ہیں۔ کچھ امور تو ان میں سے ایسے ہیں کہ جو مکروہ ہیں اور کچھ امور تو ایسے ہیں کہ جو مکروہ بھی نہیں ہیں، لہٰذا دونوں حالتوں میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ان امور کی فہرست یہ ہے جن سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا۔ نمبر 2، انجیکشن اور ڈرپ لگوانا۔ نمبر 3، آنکھ یا کان میں دوائی کے قطرے ڈالنا۔ نمبر 4، دمے کے جو افراد مریض ہوتے ہیں اور وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی انہیلر کا استعمال بھی روزے کو باطل نہیں کرتا ہے، بشرط یہ کہ انہیلر کے اندر موجود جو مادہ ہے وہ اس کی سانس کی نالی میں داخل ہو، خوراک کی نالی میں داخل نہ ہو۔ 5، سینے یا سر کی بلغم اگر منہ میں آ جائے تو انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسے نہ نگلے، اور تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر سینے یا سر کی بلغم منہ میں آ جائے تو تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ 6ٹھی چیز، مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر مسواک کو ایک بار منہ سے نکالا جائے اور اس پہ تری لگی ہو تو دوبارہ منہ میں نہ لے جائیں۔ اگر اسی مسواک کو دوبارہ منہ میں لے جائیں اور اس پہ لگی رطوبت کو نگل لیں تو روزہ باطل ہو جائے گا، مگر یہ کہ اسی مسواک کو دوبارہ منہ میں لے جانے کے بعد منہ میں موجود لعاب کو باہر تھوک دے یا مسواک پہ لگی تری لعاب دہن کے ساتھ گھل مل کر ختم ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ 7ویں چیز جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے وہ ہے لعاب دہن کا نگلنا۔ اگرچہ کسی ترش چیز جیسے لیمون وغیرہ ہے اس کے تصور کرنے اور اس کو یاد کرنے سے منہ میں پانی ہی کیوں نہ آ جائے اور اسے انسان آگے نکل جائے تو بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ بچے یا پرندے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چکھنا یہ بھی روزے کے بطلان کا موجب نہیں بنتا ہے، بشرط یہ کہ گلے تک نہ پہنچے یا بغیر قصد یا بھولے کے حلق میں چلا جائے تو بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم نے مبطلات روزہ میں ذکر کیا ہے، اگرچہ مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا، اگر کوئی شخص دن کو سویا ہو اور اسے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ غیر کثیف غبار یا دھوئیں کا حلق تک پہنچانا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلا وہ امر جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا وہ ہے ڈکار لینا، اگرچہ ڈکار کے ساتھ کھانے پینے کے نکلنے کا احتمال ہی کیوں نہ ہو تو تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ڈکار کے ذریعے کوئی چیز باہر نکل آئے یعنی منہ میں آ جائے اور بے اختیار حلق میں اتر جائے تو بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ 13ویں وہ چیز جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے بے اختیار قے کرنا، انگوٹھی چوسنا، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ چیونگ گم یعنی ببل گم جسے ہم کہتے ہیں، اس کے استعمال کے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، البتہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کی جو مٹھاس ہے اور وہ حلق کی طرف نہ جائے، اور اگرچہ لعاب میں اس کا ذائقہ جو ہے وہ اور اس کا محسوس ہی کیوں نہ ہو، بے شک ذائقہ اس سے باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن مٹھاس اس کی حلق کی طرف نہ جائے اور اس چیونگ گم کے یعنی ببل گم کے جو اجزاء ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو کے حلق کی طرف نہ جائیں تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی زبان چوسنا، لیکن زبان پہ موجود تری اگر لعاب سے گھل مل کر ختم نہ ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ لعاب نہ نگلیں۔
بیوی کو چھونا، بوسہ دینا اور چھیڑ چھاڑ کرنا بشرط یہ کہ منی نہ نکلنے کا یقین ہو تو اس صورت سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، البتہ مکروہ ہے۔ ایسا سرما جس کا ذائقہ یا خوشبو حلق تک پہنچ جائے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے۔ اتنی مقدار میں خون نکالنا جو کمزوری کا سبب بنے یہ بھی مکروہ ہے۔ روزہ دار کے لیے خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا یہ بھی روزے کے بطلان کا موجب نہیں بنتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے۔ اور ایک انتہائی مبتلا بے مسئلہ کہ نسوار کے استعمال سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے بشرط یہ کہ اس کے حلق تک پہنچنے کا علم نہ ہو، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر علم ہو کہ وہ حلق تک پہنچ جائے گی نسوار تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ عورت کا پانی میں بیٹھنا، تر لکڑی سے مسواک کرنا، بلا وجہ کلی کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا کے علاوہ عمومی شاعری کرنا اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، مکروہ ہے۔ البتہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں ان کی مدح و سرائی میں شعر و شاعری کرنے سے نہ روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔